السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دی لاسٹ ایپیسوڈ آف محبت کا خوفناک موڑ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سٹوری کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آئیے آپ کو کہانی کی طرف لے کر چلتی ہوں مزید کسی دیری کے بنا۔ میں نے مدیحہ کو کال کی اور اسے چھت پر آنے کا بولا۔ مدیحہ نے کہا تم چھت پر چلو، میں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے فون کاٹا اور میں جلدی سے اٹھا، پھر دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر چلا آیا اور مدیحہ سے ملنے کے چکر میں چرپائی بچھا کر اس پر لیٹ گیا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ پہلے میرے ساتھ چھت پر کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اتنے میں ساتھ والی چھت سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے فوراً دیکھا تو مدیحہ آ رہی تھی۔ میں نے اس کو آہستہ سے کہا آج ادھر ہی آ جاؤ۔ مدیحہ نے کہا اچھا آ رہی ہوں، شور مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے مدیحہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر میرا بخار چیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا پتہ ہے مدیحہ، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج امی نے تمہیں میرے لیے پسند کر لیا ہے اور اب ہماری شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ مدیحہ نے کہا ہاں دیمی، بس دعا کرو کہ سب ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اتنے میں اچانک ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ہم دونوں جلدی سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدیحہ فوراً میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن اس دوران مدیحہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے کہا سب ٹھیک ہے، دیکھو کوئی بھی نہیں ہے۔ مدیحہ نے مجھے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ وہ ڈر سے کانپتی ہوئی بولی وہ کیا تھا، وہ آواز کیسی تھی؟ میں نے کہا ارے ڈرو نہیں، کوئی چمگادڑ وغیرہ ہوگا یا کوئی بلی وغیرہ کے رونے کی آواز تھی۔ ابھی میں مدیحہ کو دلاسا دے ہی رہا تھا کہ اچانک میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ میرے پاس کوئی اور بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنے پیچھے کی طرف کی تو مجھے ایسا لگا کہ بالکل میرے پیچھے ہلکا سا دائیں طرف کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں بھی کانپنے لگا اور میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی طرف پوری طرح سے دیکھ سکوں، اور اب تو میں مدیحہ سے بات کرنے سے بھی قاصر تھا کیونکہ میرے دائیں کان پر کسی کے سانس کی ہوا ٹکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی پیچھے سے میرے کان کے پاس آ کر سانس لے رہا ہے۔ میں چپ چاپ ہی کھڑا رہا۔ اتنے میں اس چیز کے سانس لینے کی بالکل صاف آواز سنائی دینے لگی۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے ہمیں نہیں چھوڑنے والا، پر اس دوران مجھے مدیحہ کی زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر مدیحہ کی چھت پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ کوئی کالی سی چیز ہماری دیوار کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور وہ آتے ہی ہماری دیوار پر اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کا ایک پاؤں ہماری چھت پر اور دوسرا پاؤں مدیحہ کی چھت پر ہی تھا، اور وہ اپنے اس الٹے سے پاؤں کو ہلاتی ہوئی عجیب طریقے سے ہنس رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے جب میں نے پیچھے سے آنے والی آواز پر غور کیا تو میرے پیچھے سے آنے والی سانس کی آواز تھم گئی تھی، لیکن یہ چیز جو سامنے دیوار پر بیٹھی تھی وہ آنکھیں پھاڑے اور اپنے پاؤں کو جھلاتے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ مدیحہ تو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، پر مجھے اس چیز کو دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، میں آج بھی سوچتا ہوں تو کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں۔ وہ خود تو ایک سیاہ پرچھائی کی طرح تھی، پر اس کی آنکھیں پوری طرح سے سفید تھیں۔ مدیحہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے میرا دل ہی نکال لینا ہے، کیونکہ وہ آنکھیں جھپک ہی نہیں رہی تھی۔
بس عجیب سی آواز میں صرف سانس لے رہی تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو شاید اس کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتا، پر میرے ساتھ مدیحہ تھی اور میں اسے چھوڑ کر نہیں جانے والا تھا۔ میں نے جب مدیحہ کی حالت دیکھی تو وہ ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب چاہے جو بھی ہو میں مدیحہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور مجھے اپنے بابا کی بات یاد آ گئی کہ اگر کوئی ہوائی چیز تنگ کرے تو صرف اللہ کا کلام ہی اس چیز کو فنا کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً سے منہ میں ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور مدیحہ سے کہا چلو میرے ساتھ۔ مدیحہ ڈری ہوئی آواز میں بولی وہ چیز کہاں ہے؟ میں نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ مدیحہ نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، وہ یہیں کہیں آس پاس ہے۔ میں نے کہا ارے کوئی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دیوار تک، اور پھر تمہیں سیڑھیوں میں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھر سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے مدیحہ کو ساتھ لے کر اس کی چھت کی طرف بڑھنے لگا، اور اس ہوائی چیز نے دیوار پر بیٹھے ہوئے ہی ہماری طرف نظریں جمائے رکھی، اور جیسے جیسے میں مدیحہ کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا وہ ہوائی چیز ویسے ہی ساتھ ساتھ اپنی گردن اسی طرف گھما رہی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور وہ ہوائی چیز کہیں اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں نے مدیحہ سے کہا چلو اب جلدی سے نیچے چلی جاؤ۔ مدیحہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو اذان کی آواز سنو، اور اذان کے وقت ایسی ویسی چیزیں کسی پر حملہ نہیں کرتی، اور ویسے بھی کوئی چیز ہوتی تو نظر آتی نا، تم تو ایسے ہی ڈر گئی ہو بس۔ مدیحہ نے آہستہ آہستہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن وہ کیا چیز تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم ایسے ہی ڈر گئی ہو۔ اب جلدی جاؤ، مجھے بھی نیچے جانا ہے۔ امی اور بھائی اٹھ گئے تو وہ مجھے چھت سے اترتا ہوا دیکھ لیں گے اور پھر کہیں گے میں سردی میں اتنی رات گئے چھت پر کیا لینے گیا تھا۔ یہ سن کر مدیحہ نے ایک بار پھر سے مجھے گلے لگایا اور کہا تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا، کیونکہ میں 3 دن کے لیے تم سے دور جانے لگی ہوں۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو مدیحہ نے بتایا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں کشمیر جانے والے ہیں۔ میں یہ بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا، مگر میں نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا تم جلدی سے نیچے چلی جاؤ، یہ نہ ہو تمہارے گھر سے کوئی اٹھ جائے اور تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ میں نے نیچے جاتے ہی وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ صبح جاگا تو مدیحہ کا میسج آیا ہوا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں، اور تم مجھے یاد کر کے زیادہ پریشان مت ہونا، میں تم سے بات کرتی رہوں گی۔ میں نے میسج میں کہا تم جیسے ہی وہاں پر پہنچو مجھے اطلاع ضرور کر دینا۔ یہ میسج کرنے کے بعد میں کالج چلا گیا۔ وہاں ہمارے ایک میتھس کے ٹیچر تھے، سر زاہد۔ وہ اکثر لوگوں کے ہاتھ وغیرہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہ پامسٹری بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن میں ان پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ سب ایسے ہی فضول کے اندازے ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن سر زاہد کلاس کے بعد کالج کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی سارے لڑکے ان کو اپنا ہاتھ دکھا رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو آج سر کی اس قابلیت کو بھی آزما لیتے ہیں، آج پتہ چل ہی جائے گا کہ سر صحیح اندازہ لگاتے ہیں یا سب ڈرامے بازی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بھی سر کو اپنا ہاتھ دکھایا تو سر نے میرا ہاتھ دیکھنے کے بعد کہا جاؤ سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سر مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں محبت کی لکیر کیا کہتی ہے؟ سر نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے کچھ چیزوں کے جواب نہ دیے جائیں تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے پھر سے پوچھا سر بتائیں نا پلیز۔ سر نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا بیٹا میں پکا تو نہیں کہہ سکتا، پر تمہارے ہاتھ میں جو محبت کی لکیر ہے وہ مجھے یہی بتا رہی ہے کہ تمہیں خود کو ایک بہت بڑے دھوکے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ سر کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں مدیحہ مجھے دھوکہ تو نہیں دینے والی، کیونکہ میں تو صرف مدیحہ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ نہیں وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے، پھر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ ضرور سر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے سر سے کہا ایک بار پھر سے میرا ہاتھ دیکھیں۔
सर ने कहा, बेटा जो देखना था वो देख लिया, अब 100 बार दिखा लो तो वैसा ही रहेगा। मैं बहुत अफसरदा सा हो गया और मुंह लटकाए उधर से क्लास में चला गया। और जब मैं कॉलेज से वापस आया तो सारा दिन सर जाहिद की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। और फिर मैंने मोबाइल देखा तो मदीहा के कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिनमें वो मेरा हाल चाल पूछ रही थी और क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह। इस तरह के मैसेजेस थे। मैंने मदीहा के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर सर की बात सच हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कुछ देर बाद मैंने दोबारा फ़ोन की तरफ देखा तो मदीहा की इतनी सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने कॉल बैक की तो उसने कॉल उठाई और कहने लगी, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। इसके बाद मैं छत पर चला आया। धूप ख़त्म हो चुकी थी पर अभी मगरिब की नमाज का टाइम नहीं हुआ था। मैं मदीहा की दीवार पर बैठा हुआ गुज़िश्ता रात के बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं दीवार से नीचे अपनी छत पर गिरा। मैंने फ़ौरन उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हो रहा है, इस वक्त कोई चीज़ नहीं आ सकती। मैं फिर से दीवार पर बैठ गया, लेकिन फिर से मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं अब थोड़ा सा घबरा गया। मैं इधर उधर देखने लगा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस किसी के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास बिना जूती के भारी भारी कदमों से चल रहा है। वो आवाज़ कभी मेरी दाएं तरफ से आती, कभी बाएं तरफ से आती। मैं इधर उधर देखता रहा कि अचानक से मेरी नज़र सामने वाले दरख्त पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा काले रंग का कपड़ा इस दरख्त की शाखों पर लटक रहा था। मैं इसको देख ही रहा था कि अचानक मेरे करीब आकर कोई हंसा। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। मैं फिर से दरख्त की तरफ देखने लगा तो वो काला कपड़ा दरख्त पर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं गायब हो गया है। इतने में फिर से किसी ने मेरे पीछे से मेरा गिरबान पकड़कर मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। इसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई भारी सी चीज़ मेरे पेट पर आकर बैठ गई। मैंने उठने की कोशिश की पर मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। इतने में मेरे हाथ भी हिलना बंद हो गए। मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मदीहा मेरे करीब आई हो। मुझे अपने गालों और होंठों पर किसी के छूने का एहसास हो रहा था। इस दौरान मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक किसी के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। मैंने फ़ौरन आंखें खोली तो एक बहुत ही खौफनाक सी शक्ल वाली औरत मेरे ऊपर बैठी हुई थी और वो अपने नाखूनों को मेरे सीने में घुसाने लगी। इसे देखकर ही मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं बिना शर्ट के अस्पताल में लेटा हुआ था और मेरे पास मेरे घर वाले थे। अम्मी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। मैंने हैरानी से लेटे हुए ही अपनी चारों तरफ देखा तो मेरे दोनों भाई और मेरी अम्मी और भाभी मुझे देख रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पर जलन हो रही है। मैंने सीने पर देखा तो मेरे सीने पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने फ़ौरन अम्मी से पूछा, अम्मी ये क्या हुआ और मैं अस्पताल में कैसे आया? मैं तो छत पर था। अम्मी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैंने कहा, वो काली सी चीज़ मेरे ऊपर बैठ गई थी। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी ने कहा, वो कुछ नहीं था, बस हम तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में आसिम भाई ने कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, भाई मेरे सीने पर जलन हो रही है, क्या हुआ है मुझे? भाई ने कहा, कुछ नहीं, तुम बस आराम करो। मैंने कासिम भाई से पूछा, भाई आप ही बता दें ये मेरे सीने पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, तुम आराम से लेटे रहो। मैंने कहा, मेरी शर्ट दे मुझे, ऐसे बिना शर्ट के लेटे हुए अजीब सा लग रहा है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। कासिम भाई ने आसिम भाई से कहा कि इसको शर्ट दो। आसिम ने मुझे एक शर्ट दे दी और मैंने शर्ट पहनते ही कहा, मुझे घर जाना है अभी। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बेटा चलते हैं, अभी डॉक्टर साहब आते हैं तो इनसे पूछकर हम तुम्हें घर ले जाएंगे।
इस दौरान भाई डॉक्टर को लेने चले गए और फिर थोड़ी देर में भाई डॉक्टर को साथ लेकर आए। फिर डॉक्टर ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहा, जी बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, जी अब ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, इसकी पट्टी पर पानी न पड़ने देना, वरना टांकों में रेशा पड़ जाएगा। मैंने फ़ौरन डॉक्टर साहब से पूछा, ये टांके किस लिए लगाए हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चे, अगर टांके ना लगाते तो खून कैसे रुकता और ज़ख्म भी ठीक नहीं होते। इतने में कासिम भाई ने कहा, डॉक्टर साहब, अब हम इसको लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, जी। फिर हम घर आ गए, लेकिन मैं होश में आने के बाद बस यही सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और घर वाले मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे। मैंने आसिम भाई से पूछा, भाई, मेरा दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा, प्लीज़ मुझे आप ही बता दें कि हुआ क्या है। आसिम भाई ने कहा, तो सुनो। जब मगरिब की अजान होने में कुछ वक्त था और मैं सहन में था कि इतने में किसी की खौफनाक सी आवाज़ हमारी छत पर से आई। इसे सुनते ही मैं जल्दी से छत पर आया तो देखा तुम बिना शर्ट के ज़मीन पर गिरे पड़े थे और कोई मनहूस सी औरत तुम्हारे ऊपर बैठी हुई थी, जो कि तुम्हारे सीने पर लगे खून को चाट रही थी। और जैसे इसने मुझे देखा वो अचानक कहीं गायब हो गई, और जब मैंने तुम्हारे सीने को देखा तो इसमें गहरे ज़ख्म लगे हुए थे और इनमें से बहुत सा खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से तुम्हें उठाया और नीचे ले आया। इसके बाद कासिम भाई और मैं तुम्हें अस्पताल ले गए। फिर अम्मी और भाभी भी हमारे पीछे आ गए थे। अम्मी ने बहुत पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, पर हमने अम्मी को कुछ नहीं बताया। और तुम भी इन्हें कुछ मत बताना, वह ऐसे ही परेशान हो जाएंगी और डरती रहेंगी। आसिम भाई की ये सब बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, मैंने अम्मी को इस काली सी चीज़ के बारे में बताना चाहा था अस्पताल में। आसिम भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि काली सी परछाई। तो कासिम भाई ने मेरे हाथ को दबाते हुए बात को गोल कर दिया था, लेकिन अगर अब अम्मी दोबारा आकर पूछें तो कहना कि मुझे कुछ नहीं पता। अभी आसिम भाई ये बात कर रहे थे कि अम्मी दूध लेकर आई और मुझे दवाई खिलाते हुए बोली, तो अब बताओ ये सब कैसे हुआ? मैंने पहले आसिम भाई की तरफ देखा तो उन्होंने ना का इशारा किया, तो फिर मैंने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी मुझे कुछ याद नहीं। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो। फिर मैंने आसिम भाई को कहा, भाई मेरा मोबाइल मुझे ला दे। आसिम भाई ने मुझे मोबाइल ला कर दे दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने मोबाइल देखा तो मदीहा की फिर से बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मदीहा को कॉल की। इसने फिर से मुझे वही सब कहा, कॉल क्यों नहीं उठाई, कहाँ थे? मैंने कहा, यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मदीहा ने कहा, मुझे भी आ रही है, मेरा तो हर पल तुम्हारी याद में गुजरता है। मैंने मदीहा को पहले जो मेरे साथ हुआ वो बताना चाहा, फिर मैंने सोचा कहीं वो डर ना जाए, वो अपने घर में भी नहीं है, ऐसे में परेशान हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसे कुछ नहीं बताया। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा और बाहर सहन में गया। इतने में मुझे महसूस हुआ कि जैसे ऊपर छत के जंगले पर किसी ने छलांग लगाई। मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो काली सी हवाई चीज़ ऊपर जंगले से चिपकी हुई थी और अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूर रही थी। इसके बाल जंगले के सुराखों से नीचे लटक रहे थे और वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैं इसकी तरफ देखकर गिरने ही वाला था कि अचानक कासिम भाई की आवाज़ आई, क्या देख रहे हो, क्या है ऊपर? मैंने कासिम भाई की तरफ देखा तो वो अम्मी के रूम के पास खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी कांपती हुई उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वो देखें ग्रिल के ऊपर। अभी मैंने इतना ही कहा था कि कासिम भाई ने जल्दी से मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या है वहाँ? और जैसे ही कासिम भाई सहन में आए तो वो हवाई चीज़ कहीं अचानक से गायब हो गई। कासिम भाई ने कहा, क्या देख रहे थे, क्या था वहाँ? मैंने कहा, भाई वो काली सी चीज़ जंगले से चिपकी हुई थी। कासिम भाई ने कहा, तो अब कहाँ है? मैंने कहा, पता नहीं, पर अभी यहीं थी। ये सुनकर भाई कुछ देर ऊपर देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, चलो छोड़ो, तुम आराम करो, वरना तुम्हारे ज़ख्मों की वजह से तुम्हें दर्द होगा। अभी हम सहन में खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक कोई तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ आया, पर जब हमने सीढ़ियों पर देखा तो कोई भी नहीं था, जबकि हम दोनों भाइयों को किसी के तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज़ आई।
قاسم بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ ایسا لگا جیسے کوئی اوپر سے نیچے آیا ہے، پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم دونوں بھائی حیرت سے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے اور وہ کون تھا جو سیڑھیوں سے نیچے اترا، جبکہ ہم تو بالکل سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑے ہیں۔ اتنے میں اچانک ایک پلاسٹک کا ٹب قاسم بھائی کو آ کر لگا، جو کہ پاس ہی کہیں پڑا تھا۔ جیسے ہی ٹب بھائی کو لگا تو وہ فوراً ٹوٹ گیا، جیسے ٹب کو کسی نے زور سے اٹھا کر قاسم بھائی کو دے مارا ہو۔ قاسم بھائی نے فوراً مجھے کہا، دیمی تم یہاں سے جاؤ جلدی، وہ یہیں پر ہے۔ میں جلدی سے اندر جانے لگا تو اچانک جھٹ سے ہمارا باہری گیٹ کھلا اور پھر دھاڑ سے بند ہو گیا۔ گیٹ کی آواز سن کر گھر کے باقی سبھی لوگ بھی جلدی سے صحن میں آ گئے اور قاسم بھائی نے کہا، ارے آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ عاصم بھائی نے کہا، یہ دروازے کی آواز اتنی زور سے آئی کہ مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوا باہر۔ پھر امی نے کہا، بیٹا اتنا زور کا دروازہ بند ہونے کی آواز سے میں بھی چونک گئی تھی، اس وجہ سے میں دیکھنے آئی تھی۔ قاسم بھائی نے بات کو گول مول کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، وہ دروازہ جام ہو گیا تھا، اس وجہ سے جب میں نے تھوڑا زور لگا کر بند کیا تو ایک دم سے بند ہو گیا۔ امی نے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر امی نے مجھے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا تھا نا؟ میں نے کہا، امی میں تو واش روم کے لیے آیا تھا، پر وہ کالی پرچھائی، ابھی میں نے اتنا ہی بولا تھا۔ قاسم بھائی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہو یار، چاہے دن ہو یا رات تمہیں تو کالی پرچھائی ہی نظر آتی ہے۔ میں نے حیرت سے قاسم بھائی کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے امی کی طرف آنکھیں کی۔ میں سمجھ گیا کہ قاسم بھائی بات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا، جی بھائی یہ دیکھیں کالی پرچھائی کیسی نظر آتی ہے رات میں۔ امی نے کہا، یہ کیا پرچھائی لگائی رکھی ہے، چلو اب آرام کر لو ورنہ ٹانکے درد کریں گے۔ اس کے بعد ہم سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، جو کہ میرے بیڈ کے آس پاس چل رہا ہے، کیونکہ مجھے اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آواز میرے بیڈ کے دائیں طرف سے آتی ہوئی پھر پاؤں کی طرف سے ہوتی ہوئی بائیں طرف جا رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کمرے میں اکیلا ہوں اور اب کوئی مجھ پر آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنا منہ کمبل میں چھپا لیا اور کمبل کے اندر ہی ڈر سے کانپنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ قدم چلتے چلتے میرے پاس آ کر رک جاتے۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور کمبل کے اندر سے منہ باہر نہیں نکالا۔ میں بتا نہیں سکتا اس وقت میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر تک آیت الکرسی پڑھتا رہا، پھر اچانک دوبارہ سے کسی کے قدموں کی آواز باہر سے آئی جو کہ میرے کمرے میں آ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ہلکا سا کمبل ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا تو قاسم بھائی میرے کمرے میں آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کمبل سے منہ باہر نکالا اور قاسم بھائی کی طرف دیکھا۔ قاسم بھائی نے کہا، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، بھائی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ قاسم بھائی نے کہا، جب میں تمہارے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے بھی تمہارے کمرے سے کسی پرچھائی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف چلی گئی ہے۔ میرے بھائی، میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، بھائی میں خود نہیں جانتا کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ قاسم بھائی نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا کہ اب ہمارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بابا اور امی کے بعد میں ہی اس گھر میں بڑا ہوں اور تم دونوں بھائیوں کو میں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، تاکہ اگر تم مجھے کچھ بتاؤ تو میں اس کے بارے میں کسی سے بات کروں، کیونکہ ہم اس سے پہلے بہت بار ان چیزوں کا سامنا کر چکے ہیں، پر تب ہمارے بابا زندہ تھے اور انہی کی وجہ سے ہمیں بھی ہمت ملتی تھی، لیکن بابا بھی پہلے پتہ لگواتے تھے کہ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر وہ عالم صاحب کے پاس جا کر انہیں سب بتا دیتے تھے۔ اس کے بعد عالم صاحب آ کر ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا دلا دیتے تھے۔ بس اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، یہ چیز کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا لینا دینا ہے اور تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ اور دیکھو، مجھے بالکل سچ بتانا، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب تم مجھے بتاؤ۔
میں نے افسردہ سا ہو کر کہا، بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ غلطی میں نے ہی کی تھی۔ قاسم بھائی نے حیرت سے کہا، کیسی غلطی؟ میں رک گیا۔ قاسم بھائی نے دوبارہ کہا، بیٹا دیکھو، تم کسی بات سے گھبراؤ مت۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا غلطی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، بھائی دراصل بات یہ ہے کہ جب میری مدیحہ سے دوستی ہوئی تھی تو ایک دن میں رات کے وقت اس سے ملنے چھت پر گیا تھا۔ اس وقت میری نظر اچانک اس بنا پتوں والے درخت پر پڑی جو مدیحہ لوگوں کے ساتھ والے گھر میں لگا ہوا ہے۔ تو اس درخت پر مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی، جس کو دیکھ کر میں اور مدیحہ ہم دونوں بہت ڈر گئے۔ میں نے مدیحہ کو چھت سے نیچے بھیجا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں ابھی بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی جانور ہے جو کہ کسی درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے ان آنکھوں کی طرف پھینکا، جو کہ شاید اس کو لگ گیا۔ اسی وقت ایک خوفناک سی چیخ کی آواز آئی اور میں وہاں سے بھاگ کر نیچے آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز جیسے میرے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے بعد وہ اکثر مجھے نظر بھی آتی تھی اور تنگ بھی کرتی تھی، پر میں نے یہ سب گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر میں بتا دیتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ میں اور مدیحہ آدھی رات گئے چھت پر ملتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں مدیحہ سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ قاسم بھائی نے کہا، بیٹا تمہاری باتیں سن کر مجھے آج بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے۔ سچ میں آج تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ میں یہ تو جانتا تھا میرا بھائی رنگ باز ہے، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا بھائی اس حد تک گر جائے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا، بھائی اب کیا کروں، کر دی نا غلطی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ قاسم بھائی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مدیحہ سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر بہت زیادہ بھی دل کر رہا تھا تو اس کا نمبر لے کر اسے کال کر لیتے، کیونکہ بیٹا مدیحہ بھلے ہی تم سے پیار کرتی ہو، پر وہ ایک لڑکی ہے اور تمہیں خود اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر کوئی تم دونوں کو ایک ساتھ اتنی رات گئے اوپر چھت پر دیکھ لیتا تو اس بیچاری کی کیا عزت رہتی۔ تم تو لڑکے ہو، لوگوں نے تمہیں اتنا کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن اس لڑکی کو لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دینا تھا، اور اس بات کا اس لڑکی پر کیا اثر پڑتا، کبھی سوچا ہے؟ ہو سکتا ہے محلے میں کوئی دیکھ لیتا یا مدیحہ کے گھر سے ہی کوئی دیکھ لیتا تو وہ کیا سوچتا؟ ایسے ہمسائے ہیں ہمارے جو دوسرے ہمسائے کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ میں نے کہا، پر بھائی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور میں بھی۔ قاسم بھائی نے کہا، دیکھو بیٹا، یہ شادی بیاہ سے پہلے پیار محبت تب تک ہی ٹھیک رہتا ہے جب تک اس میں پاکیزگی ہو، اور ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب تک پیار محبت میں جسمانی ہوس نہ آئے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ پیار نہیں بلکہ ایک جسمانی تعلق رہ جاتا ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں شادی سے پہلے ایسے تعلقات رکھنا حرام ہے، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر تمہیں لڑکیوں سے دوستیاں اور باتیں کرتے دیکھتا ہوں، پر میں تمہیں اس وجہ سے کچھ نہیں کہتا کہ شاید تم خود ہی الٹے سیدھے کام چھوڑ دو گے۔ اس وجہ سے جب امی نے مجھ سے مدیحہ کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا، امی یہ کام جتنی جلدی ہو جائے تو ہی اچھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اور مدیحہ دونوں جوان ہو، لیکن تم لوگ ابھی تھوڑا نہ سمجھ ہو، اور جیسے تم لوگ گھر میں ایک دوسرے سے بلا جھجک باتیں کر رہے ہوتے ہو، تو اس سے یہی لگ رہا ہوتا ہے اگر تم دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آؤ گے تو کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھو گے۔ اس وجہ سے میں نے امی سے کہا ہے کہ تم دونوں کی شادی کا معاملہ جلد حل ہو جائے، تاکہ تم لوگ کسی بھی قسم کی نادانی کرنے سے بچ جاؤ۔ قاسم بھائی کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا۔ قاسم بھائی نے کہا، پتہ ہے میں نے سعدیہ کو شادی سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس جس دن میری بارات ان کے گھر گئی تو اس دن پہلی بار میں نے سعدیہ کو دیکھا تھا، اور جب وہ میرے نکاح میں آ گئی اور اس گھر میں آ گئی تو اس دن مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور ہم آج تک پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے شادی سے پہلے نہ تو ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی فون پر باتیں کی تھیں۔
اس وجہ سے اب ہمارے پاس کرنے کو بہت سی باتیں ہیں، اور جو لوگ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنے لگ جاتے ہیں اور فون پر رات رات باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس شادی کے بعد کرنے کے لیے کوئی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب باتیں اور پیار پہلے ہی ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی شادی میں پیار کی کمی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا جی بھائی، میں سمجھ گیا، اب سے میں خود کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور رہی بات اس ہوائی چیز کی، تو تمہیں اس کو پتھر نہیں مارنا چاہیے تھا، پر تم نے یہ نادانی کر لی، لیکن فکر نہیں کرو، میں جلد ہی کچھ کروں گا اس بارے میں۔ یہ کہنے کے بعد بھائی نے کہا، اچھا اب بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ اور میں صبح ہی اس بارے میں عالم صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھائی چلے گئے اور میں سو گیا۔ صبح ہوئی اور میں کمرے سے باہر گیا تو دیکھا کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی شروعات ہو رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور بیٹھک میں چلا گیا، پھر اپنا اور مدیحہ کا فیورٹ گانا لگا کر سننے لگا۔ اسی دوران میں نے فون چیک کیا تو مدیحہ کے کافی میسیجز اور کالز آئے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے مدیحہ کو کال کر دی۔ مدیحہ نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، صرف تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ مدیحہ نے کہا، کتنا؟ میں نے کہا، اتنا کہ دل کر رہا ہے کہ تم اس وقت میرے ساتھ ہو۔ مدیحہ نے کہا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تو 2 دن باقی ہیں تمہارے واپس لوٹنے میں۔ مدیحہ نے کہا، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے تم سے دور نہیں رہنا۔ گزشتہ رات خواب میں آ کر تم نے مجھے بہت بے چین کر دیا، اب تو وقت ہی نہیں گزر رہا، 1 سیکنڈ بھی 1 گھنٹے کے برابر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ ہی دن کی بات ہے، پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ مدیحہ سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے فون کال کٹ کر دی اور باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا۔ اتنے میں مجھے سینے پر عجیب سی جلن محسوس ہونے لگی۔ میں نے شرٹ کے گلے میں جھانک کر دیکھا تو میرے زخموں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر واپس آیا اور ٹاول سے سارا جسم خشک کیا، لیکن پٹی گیلی ہو چکی تھی۔ میں نے پٹی کھول دی اور ٹانکوں پر تولیہ رکھ کر انہیں خشک کیا، پھر میں نے کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ مجھے نیند سی آنے لگی اور میں پھر سے سو گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص جس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا، اس نے مدیحہ کے گلے میں ایک رسی ڈال رکھی ہے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور میں نے جب آگے بڑھ کر مدیحہ کو بچانے کی کوشش کی تو میرے پورے جسم کو کسی نے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ زنجیروں کو توڑ دوں، پر وہ نہیں ٹوٹی، اور وہ شخص مدیحہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا، اور مدیحہ میری طرف دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس دوران میں نے جھٹکے سے زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ پھر جب میں نے آس پاس دیکھا تو میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اوہ شکر ہے، یہ بس ایک خواب ہی تھا، اگر حقیقت میں ہوتا تو شاید میں مر ہی جاتا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو شام ہو چکی تھی، پھر باہر جا کر دیکھا تو بارش بھی ہلکی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چھت پر جا کر مدیحہ سے بات کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں موبائل پکڑے چھت پر چلا گیا اور میں کال پر مدیحہ سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں اچانک مدیحہ کی آواز کٹنے لگی۔ میں ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ اسی دوران مدیحہ نے کہا، میں تو واپس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو۔ مدیحہ نے کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، اگر اچھا ایسا ہی ہے تو میں اس وقت چھت پر ہوں، میرے پاس آ کر دکھاؤ۔ مدیحہ نے کہا، فون بند کرو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے فون کاٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں آواز آئی، اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مدیحہ سچ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ میں نے کہا، تم کب آئی؟ مدیحہ نے کہا، جب تم نے آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھی۔ میں نے جلدی سے جا کر اسے گلے لگا لیا اور میں کافی دیر تک اسے گلے لگا کر کھڑا رہا اور وہ بھی چپ چاپ گلے سے لگی رہی۔ پھر اس نے مجھے پاگلوں کی طرح پیار کرنا شروع کر دیا۔ اوپر سے ہلکی ہلکی بارش نے میرا بھی دماغ خراب کر دیا تھا اور میں اور مدیحہ اپنی حدوں کو بھول گئے اور نہ کسی قسم کی شرم و حیا کا کوئی لحاظ رکھا۔
اور وہ کر دیا جو شاید ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب یہ میں سب کام کر کے اپنے کپڑے پہن رہا تھا تو اچانک ہماری سیڑھیوں پہ کسی کے اوپر آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً مدیحہ کو بولا، تم جلدی سے اپنی چھت پر چلی جاؤ، کوئی آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دوران میری ساری توجہ سیڑھیوں پر لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں قاسم بھائی اوپر آئے اور مجھے دیکھتے ہی بولے، تم اس وقت چھت پر کیا کر رہے ہو؟ اور پتہ ہے نا بارش میں زخم خراب ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو ان میں سے خون نکل کر تمہاری شرٹ پر لگا ہوا ہے۔ جلدی نیچے جاؤ اور کچھ لگاؤ ان پر۔ میں نے فوراً اپنی شرٹ کی طرف دیکھا تو واقعی میں میری شرٹ کے اوپر خون لگا ہوا تھا، جو کہ شاید زخموں سے رس کر شرٹ کے اوپر تک آ گیا تھا۔ میں نے کہا، جی بھائی، میں بس ایسے ہی آیا تھا، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے چلا گیا۔ پھر میں نے کچھ پائیوڈین وغیرہ اپنے زخموں پر لگائی اور جہاں جہاں سے ٹانکے اکھڑے تھے وہاں سنی پلاس لگا لیا۔ پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور میں نے مدیحہ کو میسج کیا، کیا کر رہی ہو؟ مدیحہ نے کہا، تمہیں یاد کرنے کے سوا کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، یار تم تو واقعی مجھ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہو۔ مدیحہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جب پیار ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ میں نے کہا، اچھا، اب میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ مدیحہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں سو گیا۔ اگلے دن پھر سے اٹھا اور کالج چلا گیا۔ پھر وہاں سے واپس آ کر دوستوں میں چلا گیا اور شام کو گھر واپس آیا تو موبائل پر کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو بنا پڑھے ہی مدیحہ کو میسج کر دیا کہ میں چھت پر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل جیب میں رکھا اور اوپر چلا گیا اور چھت پر مدیحہ کا انتظار کرنے لگا۔ میں ایک سائڈ پر منہ کر کے مدیحہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا مدیحہ ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور جیسے ہی میں مدیحہ کو میسج کرنے لگا تو اچانک سے میرے پیچھے سے 2 ہاتھ آئے اور انہوں نے مجھے پیچھے سے گلے لگا لیا۔ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، اتنی دیر کہاں پر لگا کر آئی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ اس نے اپنی گردن نہ میں ہلا دی۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا، مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ کل ہم نے جو کیا ٹھیک نہیں کیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی اور میری گردن کے قریب اپنا منہ لے آئی۔ اتنے میں موبائل پر کال آئی۔ میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کیونکہ یہ کال مدیحہ کی تھی۔ میں نے مدیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا فون کس کے پاس ہے؟ کوئی اس سے کال کر رہا ہے۔ پر وہ کچھ نہیں بولی، لیکن کال مسلسل آ رہی تھی۔ میں واپس پلٹا اور میں نے کال اٹھا کر ہیلو بولا تو کال پر مدیحہ نے کہا، کہاں بزی ہو؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سنتے ہی میں نے فوراً مڑ کر حیرت انگیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو کہ مدیحہ کی شکل میں میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اسی وقت کال کٹ کی اور اس جھوٹی مدیحہ کو پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے مارنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عجیب سی آواز میں بولی، کیا ہوا؟ آج تو مجھ پر بہت غصہ کر رہے ہو، لیکن کل تو بہت پیار کر رہے تھے تم مجھے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی پیار نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں چاہوں تو تجھے یہیں مار دوں، لیکن مجھے تو اچھا لگنے لگا ہے۔ اور تیرا پیار کرنا مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اب تو میرا ہے اور تو اب ایسے نہیں جا سکتا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، دیکھو، میں صرف مدیحہ سے پیار کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، پر اس نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بولی، بگاڑا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا تمہارا، پر پھر بھی تم نے میرا سر پھاڑ ڈالا، جبکہ میں تو صرف 2 پیار کرنے والوں کو دیکھ کر اپنے پیار کو یاد کر رہی تھی۔ لیکن تم نے جو کیا، اب تم اس کی سزا بھی بھگتو گے، اور اب میں ہمارے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی۔
میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور اس پر پھونک مارنے لگا تو اس نے اچانک سے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا جو کہ میں آج بھی نہیں بھولا۔ اس کے بعد وہ بولی، اگر اب تم نے مجھ پر پھونک مارنے کی کوشش کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دوران جب میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو مجھے اچانک وحشت سی ہوئی نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ تو مدیحہ کی طرح تھا، لیکن اس کے ہاتھ بہت بڑے تھے جن پر خوفناک قسم کے گندے اور لمبے سے ناخن تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، پہلے تم مجھ سے پیار کرو، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تم کر چکے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے اندر سما جاؤں گی، پھر تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہو گے اور کسی سے پیار کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اسی لیے پیار سے کہہ رہی ہوں، اور جیسے روپ میں تم مجھے پسند کرتے ہو میں ویسے روپ میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بس اب سے تم میرے ہو اور صرف مجھے ہی پیار کرو گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں، میں صرف مدیحہ سے ہی پیار کرتا ہوں۔ میں نے مدیحہ سمجھ کر ہی تم سے پیار کیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے غصے سے کہا، مدیحہ تمہیں چھوڑ دے گی، اس کے دل میں کیا ہے تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی اور مدیحہ کی شکل میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گی اور اس سے زیادہ پیار کروں گی۔ یہ سنتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ میں نے اس پر پھر سے پھونکنے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہاتھ کو جکڑا اور بولی، لگتا ہے تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شکل بدلنی شروع کی جو بہت ہی زیادہ بھیانک ہو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کانپتے ہوئے کہا، رکو، اچھا ٹھیک ہے، پر اب مجھے واش روم جانا ہے، میں بس ابھی آؤں گا، لیکن تم مدیحہ کی شکل میں ہی رہنا۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی، اگر تم نہیں آؤ گے تو میں خود آ جاؤں گی، اور مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارے گھر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں میں نہیں آ سکتی، اور وہاں آ کر میں کیا کر سکتی ہوں یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں آہستہ آہستہ سے اپنی سیڑھیوں کی طرف گیا اور میں نے موقع دیکھتے ہی جلدی سے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے مجھے غصے سے آواز دی، رکو۔ میں اس کی آواز کو انسنی کرتا ہوا نیچے بھاگا۔ اتنے میں وہ بھی میرے پیچھے تیزی سے آئی، لیکن اس وقت وہ سیڑھیوں سے ہی واپس چلی گئی، اور جب میں نیچے پہنچا تو دیکھا کہ قاسم بھائی عالم صاحب کو لے کر آئے تھے۔ میں دوڑ کر عالم صاحب اور بھائی کے پاس چلا گیا اور تیزی سے ہانپتے ہوئے قاسم بھائی سے کہا، بھائی وہ میرے پیچھے پڑی ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے عالم صاحب نے کہا، دیکھو بیٹے، پہلے تم آرام سے سانس لو اور اس کے بعد مجھے تسلی سے بتاؤ ہوا کیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر میں نے شرمندہ انداز میں بھائی اور عالم صاحب کو جھجکتے ہوئے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے اس کے ساتھ کیا اور جو کچھ دیر پہلے اس منحوس عورت نے مجھے کہا۔ یہ سنتے ہی بھائی نے غصے میں آ کر میرے منہ پر ایک تھپڑ لگایا، اور جیسے ہی مجھے تھپڑ لگا تو اچانک چھت سے خوفناک چیخ کی آواز آئی، جسے سنتے ہی بھائی اور عالم صاحب نے چونک کر فوراً اوپر کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر عالم صاحب نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، اور بھائی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، میرے اتنا سمجھانے کے بعد بھی تم نے وہی کیا، شرم نہیں آئی تمہیں وہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھے ہوئے کہا، بھائی آخری بار مجھے معاف کر دیں، وہ مدیحہ کی شکل میں آئی تھی، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ بھائی نے غصے میں ایک اور بار مجھے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن عالم صاحب نے قاسم بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا، بیٹا رک جاؤ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ تمہاری بھی دشمن بن جائے گی۔ وہ شیطانی چیز تمہارے بھائی پر عاشق ہو گئی ہے اور اس نے تمہارے بھائی کو پسند کر لیا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کبھی نہیں چاہے گی تمہارے بھائی کو کوئی نقصان بھی پہنچائے۔ اصل میں اس شیطانی چیز کی نظر میں اب یہ اسی کا ہو چکا ہے اور وہ اب اسی کو کبھی نہیں دور ہونے دے گی۔ بھائی نے کہا، تو عالم صاحب کیا وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی؟ عالم صاحب نے کہا، وہ ایک عاشق مزاج شیطانی طاقت ہے اور تمہارا بھائی ایک انسان ہے،
یہ دونوں الگ الگ دنیا سے وابستہ ہیں، اسی لیے ہمیں ان دونوں کو الگ کرنا ہوگا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ پوری کوشش کرے گی تمہارے بھائی کو حاصل کرنے کی، اور اگر وہ اس میں ناکام رہی تو وہ تمہارے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، پر اللہ کے کلام کے آگے اس کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کے اشارے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اور یہ شیطانی چیزیں چاہ کر بھی اس نظام کو نہیں بدل سکتی۔ یہ کہنے کے بعد عالم صاحب نے کہا، تم پوری طرح سے ناپاک ہو چکے ہو، اب سب سے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا اور خود کو پاک صاف کرنا ہوگا، تاکہ جب تم اللہ کا کلام پڑھو تو اس کلام کا اس چیز پر فوراً سے اثر ہو، کیونکہ یہ معاملہ عشق و محبت اور جسمانی ہوس کا ہے، اس لیے تمہیں خود سے ہی اپنے آپ کو اس شیطانی چیز سے الگ کرنا ہے۔ میں نے کہا، عالم صاحب میں غسل کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے سینے میں ٹانکے لگے ہیں، اگر غسل کروں گا تو میرے ٹانکوں میں پانی کی وجہ سے ریشہ پڑ جائے گا۔ عالم صاحب نے قاسم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک برتن میں پانی لاؤ، اور بھائی جلدی سے پانی لے کر آ گئے۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور اس پانی پر پھونک مار دی اور مجھے کہا، اب جاؤ اور یہ پانی لے جا کر ایک ٹب میں ڈال دو اور اس ٹب کو نہانے کے پانی سے بھر دو، پھر اس پانی سے تم غسل کر کے نہا لو، اور ذرا بھی مت سوچنا کہ یہ پانی تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے گا، اور اپنے وہ کپڑے جو تم نے اس ہم بستری کے وقت پہنے ہوئے تھے ان کو الگ رکھ دینا۔ اس دوران چھت سے بہت ہی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور بھائی چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی وقت عالم صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم وقت ضائع مت کرو، جلدی سے غسل کرو۔ میں نے جلدی سے وہ پانی پکڑا اور اس کو نہانے کے ٹب میں ڈال دیا، اور اس ٹب کو باقی پانی سے بھر کر غسل کیا اور نہا کر باہر آ گیا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونک مار دی، اور پھر قاسم بھائی سے کہا، جاؤ اور مجھے ایک کینچی لا کر دو۔ بھائی جلدی سے ایک کینچی لے کر آ گئے۔ عالم صاحب نے کینچی پکڑ کر اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونکا، اور پھر میرے سر کے پیچھے سے کچھ بال کاٹے اور ان کو ایک کاغذ میں رکھ کر لپیٹ دیا، اور وہ کاغذ بھائی کو دیتے ہوئے کہا، یہ جیب میں رکھو، جب میں مانگوں گا تو مجھے دینا۔ پھر عالم صاحب نے مجھ سے کہا، یہ کینچی پکڑو اور اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لو اور اس شیطانی چیز کے پاس جاؤ۔ جیسے ہی وہ شیطانی چیز تمہارے پاس آ جائے تم اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا۔ تمہارا ایسے کرتے ہی وہ تم سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جائے گی، پھر وہ بال تم مجھے پکڑا دینا۔ اس کے بعد میرا کام ہے، میں اس کو ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے پھر عالم صاحب نے قاسم بھائی کو کہا، تم ایک لوہے کا تسلا لے کر آؤ، اور اپنے بھائی کے وہ کپڑے جو اس نے اتار کر الگ رکھے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو بنا اپنے ہاتھوں سے چھوئے کسی لکڑی کی مدد سے اٹھا کر اس تسلے میں ڈال دو، اور کوشش کرنا کہ ان کپڑوں کو تمہارا ہاتھ نہ لگے۔ قاسم بھائی نے ویسا ہی کیا، اور میرے اترے ہوئے وہ کپڑے جو میں نے اس شیطانی چیز کے ساتھ ہم بستری کے دوران اتار کر پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑوں کو ایک لکڑی کی مدد سے تسلے میں ڈال دیا۔ میں نے بھائی سے کہا، ایک اور شرٹ بھی ہے، وہ جس پر گزشتہ روز خون لگا ہوا تھا۔ بھائی نے بولا، وہ کہاں اتاری ہے؟ میں نے بولا، بھائی وہ دھونے والے کپڑوں کے پاس پھینکی ہے۔ بھائی نے جلدی سے وہ بھی لا کر تسلے میں ڈال دی۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب ان سب کپڑوں کو اچھی طرح مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑک دو۔ بھائی نے جلدی سے عاصم بھائی کی بائک سے پیٹرول نکالا اور ان کپڑوں پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب ایک ماچس اور اس تسلے کو اٹھا کر چھت پر لے چلو۔ بھائی نے بولا، جی عالم صاحب۔ اس کے بعد ہم سب چھپ کر چھت پر چلے گئے۔ عالم صاحب اور قاسم بھائی سیڑھیوں میں ہی کھڑے ہو گئے، اور عالم صاحب نے مجھے کہا، اب تم جاؤ اور خیال رکھنا کہ اسے تمہارے ارادوں کا ذرا بھی شک نہ ہو، اور کینچی کو چھپائے رکھنا، کیونکہ میں اس شیطانی چیز کو اب کوئی اور موقع دینے والا نہیں۔ بس تمہیں اس کے بال کاٹ کر مجھے دینے ہیں۔ ویسے تو اور بھی راستے ہیں اس سے جان چھڑانے کے، لیکن یہ راستہ بہت آسان ہے، اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا ہے۔ قاسم بھائی نے کہا، پر عالم صاحب کہیں وہ میرے بھائی کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو،
یہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہے، اور وہ تمہارے بھائی پر عاشق ہے، اسی لیے وہ اپنے معشوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور میں بھی تو ادھر ہی موجود ہوں، میں اس شیطانی چیز کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر دوبارہ سے پھونکا اور کہا، اب جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ بھائی نے کہا، عالم صاحب، پر وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، یہ کس طرف جائے گا؟ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سے ان دونوں کا ملن ہوا ہے تب سے وہ اس کے آس پاس ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ اب اس سے دور جا ہی نہیں سکتی، وہ یہی ہے، اور اس بات کا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ عالم صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تم کیوں کھڑے ہو، جاؤ اس کے پاس اور جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ سنتے ہی میں نے ڈرتے ہوئے کہا، عالم صاحب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ عالم صاحب کی بات سن کر میں آہستہ آہستہ اس کی طرف گیا جہاں ہم دونوں کچھ دیر پہلے ملے تھے۔ ابھی میں وہاں پہنچنے والا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے گرانے کی آواز آئی۔ میں ڈر سے کانپنے لگا۔ اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پر گرانے کی آواز بالکل میرے پاس سے آ رہی تھی۔ میں ڈر سے بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کے گرانے کی آواز بہت ہی بھیانک تھی۔ پھر میں نے واپس اپنی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو عالم صاحب نے مجھے دور سے ہی انگلی کے اشارے سے کہا کہ میں عالم صاحب کی طرف نہ دیکھوں۔ میں نے واپس اپنا منہ مدیحہ کی چھت کی طرف کر لیا۔ اتنے میں میرے آس پاس سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، دیکھو میں آ گیا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہوں، آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ ابھی یہ میں بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرے پیچھے سے دو خوفناک ہاتھ میرے بغلوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے میرے سینے پر آ گئے، اور ایک منہ میرے دائیں کاندھے پر آ گیا، اور اس کے لمبے لمبے سانسوں کی آواز میرے دائیں کان میں آنے لگی۔ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اور اچانک مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ اس نے مجھے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی گردن اس کی طرف گھما کر اسے دیکھا تو یہ بہت ڈرونی شکل میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنا منہ اس کی طرف سے ہٹا لیا، کیونکہ مجھ سے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور میں نے منہ دوسری طرف رکھتے ہوئے اس سے کہا، دیکھو تم مدیحہ کی شکل میں آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے عجیب سی آواز میں کہا، اچھا، اتنا پیار کرتے ہو تم اس لڑکی سے؟ میں نے کہا، ہاں۔ یہ سنتے ہی وہ اچانک سے غصے میں بولی، وہ تمہیں چھوڑ دے گی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس کو بھول جاؤ۔ لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم مجھ سے پیار کرو۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، میں تم سے ایسے پیار نہیں کر سکتا، تم مدیحہ کی شکل میں آ کر مجھے گلے لگاؤ۔ اس نے کہا، میں تو اسی شکل میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی جب میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی میں مدیحہ کی شکل میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب اس نے میری گردن کو چھوا تو میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت ہوشیاری سے اس کو پکڑ کر روکا، اور خود اس کی گردن کو پکڑتے ہوئے اس کے کاندھے کی طرف آیا۔ میں اس کے پیچھے کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، اور اپنی جیب سے کینچی نکالی، اور بہت ہی مہارت سے اس کو بالوں کو پکڑ کر کاٹ دیا۔ اور جیسے ہی میں نے اس کے بال کاٹے، اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے خوفناک چیخ ماری اور مجھ سے دور بھاگ گئی، اور اپنی اصلی شکل میں آ کر بولی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے بال مجھے واپس دے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خوفناک ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بال میں تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ ان کو دوں گا، میں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت عالم صاحب بھی سیڑھیوں سے نکل کر سامنے آ گئے، اور میرے پاس آ کر بولے، لاؤ یہ بال مجھے دو۔ میں نے وہ بال عالم صاحب کو دے دیے۔ عالم صاحب نے قاسم بھائی کو بولا، وہ کاغذ مجھے دو جس میں تمہارے بھائی کے بال ہیں۔ بھائی نے وہ کاغذ عالم صاحب کو دے دیا۔ عالم صاحب نے اس شیطانی چیز کے بال بھی اس کاغذ میں میرے بالوں کے ساتھ رکھ کر کاغذ کو لپیٹ دیا، اور بولے، اب وقت آ گیا ہے اس چیز کو جہنم واصل کرنے کا۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے وہ کاغذ اس تسلے میں پھینک دیا جس میں میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر عالم صاحب نے قاسم بھائی سے ماچس پکڑی، اور کچھ پڑھتے ہوئے ماچس کی ایک تیلی جلا کر اس تسلے میں پھینک دی، اور تسلے میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ میں میرے کپڑے اور وہ بالوں کا والا کاغذ جلنے لگا۔
इसी वक्त वो शैतानी चीज़ भी ज़मीन पर गिरकर अजीब तरह से तड़पने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखें मारने लगी और इसके जिस्म में से धुआं निकलने लगा, जैसे कि उस शैतानी चीज़ का जिस्म जल रहा हो। फिर कुछ ही पल में इसके जिस्म में भी आग भड़क उठी और जैसे ही तसले में पड़े मेरे कपड़े और बालों वाला कागज़ जलकर राख हुआ, इसके साथ वो शैतानी चीज़ भी जलकर राख हो गई और गायब हो गई। ये मंजर बहुत ही भयानक और तकलीफदेह था। फिर आलिम साहब ने कहा, चलो बेटे, अब नीचे चलो। इसके बाद हम सब नीचे आ गए। आलिम साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटा, अभी तुम बहुत नादान हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि हर बार इन चीज़ों से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। और कोशिश किया करो जहाँ तक हो सके वही काम करो जो अल्लाह को पसंद हो, और जिस काम से अल्लाह नाराज़ हो जाए इन कामों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ये बात कहकर आलिम साहब ने कासिम भाई को कहा, चलो बेटा, मुझे मेरे घर छोड़ाओ, खुदा का शुक्र है जल्दी जान छूट गई। इसके बाद भाई आलिम साहब को लेकर चले गए और मैं जाकर सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मदीहा की कॉल्स आ रही थी। मैंने कहा, कब तक आओगी? मदीहा ने कहा, हम आज रात तक वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, फिर आकर बात करेंगे। ये कहकर मैं कॉलेज चला गया और फिर वापस आकर खाना खाया और दोस्तों में वक्त गुजारा। इस दौरान मैंने मदीहा से बहुत कम बात की, क्योंकि मुझे कासिम भाई की कही हुई बातें याद आ रही थी कि अगर मैं मदीहा से शादी से पहले ही बातें कर लूँगा तो शादी के बाद हमारे प्यार में कमी हो जाएगी। बस अब यही जहन में था कि अब शादी के बाद ही मदीहा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मैं थोड़ी देर के बाद इससे बात कर लेता था, क्योंकि इससे बात किए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर शाम को मदीहा की कॉल आई और इसने कहा, हम बस पहुंचने वाले हैं। मदीहा की ये बात सुनकर मैं थोड़ा बेसब्रा सा हो गया और मेरे दिल में अचानक से मदीहा को देखने की ख्वाहिश जागी और मैंने इसको कॉल की और कहा, घर आते ही पहले मुझसे मिलना, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर मेरे से रहा नहीं जा रहा। मदीहा ने कहा, मैं भी तुम्हें देखने को तरस रही हूँ। ज्यों-ज्यों हम घर के करीब आ रहे हैं मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं आज ही अम्मी से बात करूँगा कि आज ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में निम्रा आपी से बात करें। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और मैं अम्मी के पास चला गया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आज आपने मदीहा की आपी से बात करनी है। अम्मी ने कहा, अच्छा, कर लूँगी, कल सुबह ही इनके घर जाऊँगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आज ही करनी है। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर अभी तो वो लोग शायद घर पर नहीं हैं। मैंने कहा, जी अम्मी, पर वो आने वाले हैं। इतने में भाभी भी आ गई और मैंने भाभी को कहा कि निम्रा आपी से बात करें। भाभी ने अम्मी से कहा तो अम्मी ने कहा, अच्छा बाबा, आज ही कर लेते हैं। इसके बाद मैं वापस बैठक में गाने लगाकर सुनने लगा और कुछ ही देर में एक गाड़ी आकर मदीहा के दरवाजे में रुकी। मैं जाली के दरवाजे से देख रहा था। फिर सलीम भाई इस गाड़ी से उतरे और फिर निम्रा आपी। अब मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होने लगी थी और मदीहा भी गाड़ी से निकली। मैं जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गया और कुछ ही देर बाद मदीहा के सलाम करने की आवाज़ आई और मैं बेचैन होने लगा। और तभी मदीहा बैठक में आई। इसने मेरा फेवरेट कलर का लिबास पहना हुआ था, जो कि पूरा काला था और इस पर बड़े बड़े सुर्ख रंग के फूल बने हुए थे। इस लिबास में वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो कुछ देर खड़ी मुझे देखती रही और फिर दौड़कर मेरे गले से लग गई। मैंने भी इसको ऐसे गले लगाया जैसे हम कई साल बाद मिले हों। थोड़ी देर बाद मदीहा ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाने दो, हम छत पर मिलेंगे, वरना आप ही नाराज़ हो जाएंगी। ये कहकर इसने फिर से मुझे गले लगाया और चली गई और मैं खाना खाने के बाद वापस बैठक में आकर बैठ गया और मदीहा की कॉल का इंतज़ार करने लगा। इस दिन मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, पर मदीहा की कॉल नहीं आई और ना ही इसने मेरी कॉल का जवाब दिया। मैंने सोचा शायद सो गई होगी, क्योंकि सफ़र की वजह से थक गई होगी। इसके बाद मैं भी जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मदीहा अम्मी के कमरे में बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर इसको देख रहा था और अम्मी, भाई और भाभी इसके पास खड़े थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो रहा था कि इतने में डॉक्टर ने कहा, इसको नशे वाली चीज़ दी गई है। ये सुनते ही मैं दौड़कर इसके पास आया। डॉक्टर ने कहा, अब इसको आराम करने दो, कुछ देर में ये होश में आ जाएगी। फिर भाई डॉक्टर को साथ लेकर गए। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी, ये सब क्या है?
امی نے کہا پتہ نہیں بیٹا، صبح جب میں نماز کے لیے اٹھی تو باہر کے گیٹ پر کسی کی آواز آئی۔ میں نے گیٹ کھولا تو یہ دروازے پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے فوراً قاسم کو بلایا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے بعد میں نمرہ کو بتانے گئی تو وہ بھی بے ہوش تھی اور سلیم غائب تھا۔ اس وجہ سے قاسم جلدی سے ڈاکٹر کو لایا اور ڈاکٹر نے پہلے نمرہ کو چیک کر کے ڈرپ لگا دی ہے اور اب اس کو لگائی ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے کہ ان کو کوئی نشے والی چیز دی گئی ہے۔ بھابھی نے کہا پر امی یہ کس نے کیا ہوگا؟ امی نے کہا کیا پتہ بیٹی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے امی نمرہ آپی کے پاس چلی گئیں۔ بھابھی نے کہا تم مدیحہ کا خیال رکھو۔ پھر کچھ دیر بعد مدیحہ ہوش میں آئی اور اس نے ہوش میں آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ میں نے اس کو اپنے سے دور کیا کیونکہ بھابھی بھی پاس ہی موجود تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ مدیحہ نے کہا رات کو سلیم بھائی باہر سے کھانا لائے اور ہمیں دیا۔ میں نے صرف تھوڑا سا کھایا اور وہ مجھے زبردستی کھانے کا کہتے رہے، پر میں نے کہا بس اور نہیں کھا سکتی۔ اس کے بعد نمرہ آپی سو گئیں اور آدھی رات کو جب میں لیٹی ہوئی تھی تو سلیم بھائی نے میرے پاس آ کر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے کہا سلیم بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو تمہاری بہن پوری طرح سو گئی ہے، چلو آج کی رات ہم دونوں انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا اور بھاگ کر آپی کو جگانے لگی، پر آپی نہیں اٹھی۔ پھر اس کے بعد سلیم بھائی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں بھاگ کر آپ کے دروازے پر آئی اور تمہارے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے سلیم بھائی کہیں بھاگ گئے، لیکن اس دوران میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گئی اور مجھے چکر سے آنے لگے۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ ابھی مدیحہ یہ بتا رہی تھی کہ اتنے میں ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سلیم تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اتنے میں میرے دونوں بھائی شور سن کر آ گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر سلیم سے دور کیا اور مجھے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں اس کو مار رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہٹ جاؤ میرے راستے سے، آج میں اس کو مار دوں گا۔ عاصم بھائی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا پر ہوا کیا ہے بتاؤ تو۔ اس دوران قاسم بھائی سلیم کو زمین سے اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ مدہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس نے میری ہونے والی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کو نشے والی چیز کھلا کر اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اس کتے انسان نے۔ یہ سن کر سلیم نے کہا وہ میری سالی ہے اور یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ میں نے کہا اب وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ سلیم نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس کی بیوی اور کیسی بیوی؟ ارے وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، بتایا نہیں اس نے تم لوگوں کو، اور اس کا شوہر کل اس کو لینے آ رہا ہے کیونکہ یہ ناراض ہو کر میرے ساتھ آ گئی تھی، اور اب اس کے شوہر نے اس کے گھر والوں سے صلح کر لی ہے اور اس کے گھر والوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس کا شوہر اس کو لینے آئے گا اور اس کو بھیج دینا اس کے ساتھ۔ سلیم کی یہ بات سن کر میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ گیا ہے۔ مجھے عاصم بھائی اور قاسم بھائی کب اٹھا کر اندر لے گئے مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے میں مدیحہ بھی آ گئی۔ میں نے کہا وہ سلیم جو بھی کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ مدیحہ نے کہا ہاں، پر میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں کیونکہ میرا شوہر کافی بڑی عمر کا ہے اور میں اس کی بیٹی کی عمر کی ہوں اور مجھے روز مارتا پیٹتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کی مار کھا کر تنگ آ گئی تھی اور میں تو خودکشی کرنے والی تھی، پر میری بہن نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اس کے پاس دوبارہ نہیں جانے دیں گے۔ اس وجہ سے میں اپنی بہن کے ساتھ ادھر آ گئی تھی، اور یہاں آ کے مجھے کب تم سے پیار ہو گیا مجھے نہیں معلوم، اور میں نے بہت بار تم سے یہ بات کرنی چاہی، پر تمہارے پیار کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی اور میں کسی بھی قیمت پر تمہارا پیار نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں چپ رہی اور میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی تو تم سے شادی کر لوں گی، بس اسی وجہ سے میں وقت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پتہ ہے دیمی، جیسا پیار مجھے تم سے ملا وہ پیار شاید ہی اب کبھی دوبارہ مجھے اس زندگی میں مل سکے، کیونکہ جب میں جوان ہوئی میرے ماں باپ نے قرض لیا ہوا تھا جو کہ ادا نہ کرنے پر اس آدمی نے میرے ماں باپ کو کہا
کہ اگر وہ اپنی بیٹی یعنی کہ میری شادی اس سے کر دیں تو اس کا سارا قرض اتر جائے گا اور میری ساری دولت تمہاری بیٹی کی ہو جائے گی۔ اس پر میرے ماں باپ نے میری شادی اس بڑی عمر کے آدمی سے کرا دی۔ میں بہت روئی، پر میں نے خود کو اپنے ماں باپ کے لیے قربان کر دیا اور عابد سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شروع میں عابد اچھا انسان تھا، پر اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے ہماری اکثر لڑائی رہتی تھی اور وہ مجھے جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا تھا، اور تب سے میں یہاں آنے تک ہی مار کھا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے بھاگ گئی اور نمرا آپی کے ساتھ یہاں آ گئی۔ مدیحہ کی باتیں ہمارے گھر کے سب لوگ سن رہے تھے۔ اتنے میں میری امی مدیحہ کی طرف بڑھیں اور انہوں نے مدیحہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے اور تمہیں اب کچھ اور صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدیحہ نے میری طرف بڑھنا چاہا، میں نے غصے میں ہی اس کو دور رہنے کا اشارہ کر دیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر کمرہ بند کر کے بہت رویا، اتنا کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس دن میں سارا دن کمرے سے نہیں نکلا اور رات کو قاسم بھائی کھانا لے کر آئے۔ میں نے کہا، بھائی مجھے نہیں کھانا، لے جائیں۔ بھائی نے کہا، بیٹا تھوڑا سا کھا لو۔ میں نے کہا، نہیں بھائی مجھے نہیں کھانا۔ قاسم بھائی نے کہا، اچھا بیٹا میری ایک بات سنو۔ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جی بھائی بولے۔ بھائی نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر کسی کا کوئی پرندہ کسی کے گھر سے اڑ کر کچھ پل کے لیے ہماری چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا وہ ہمارا ہو جائے گا؟ میں نے کہا، نہیں بھائی۔ اس سنتے ہی بھائی نے کہا، تو بیٹا مدیحہ بھی اسی پرندے کی طرح ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، اس پر صرف اس کے شوہر کا حق ہے اور ہم چاہ کر بھی اس کو اپنا نہیں کہہ سکتے۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں بھائی کے گلے سے لگ کر بہت رویا اور بھائی مجھے دلاسا دیتے رہے، پر میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں اس دن بچوں کی طرح رویا۔ اتنے میں مدیحہ امی کے ساتھ آئی۔ مدیحہ کو دیکھتے ہی میں پھر سے آگ بگولا ہو گیا۔ امی نے کہا، دیمی ایک بار رک کر اس کی بات سن لو، پھر چاہے جو دل میں آئے کر لینا۔ قاسم بھائی نے کہا، تم میرے بہادر ہو نا، تو اس کی ایک بار بات سن لو۔ میں نے کہا، بولو مدیحہ۔ مدیحہ نے روتے ہوئے بولا، یہ فون پر بات کرو، اور اس کے بعد فون سپیکر پر ڈال کر کسی کو کہا، یہ بات کر لے۔ یہ کہتے ہوئے فون مجھے پکڑا دیا۔ ایک شخص فون پر تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم، میرا نام عابد ہے اور میں مدیحہ کا شوہر ہوں۔ تم دیمی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ عابد نے کہا، مدیحہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی مدیحہ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس وجہ سے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں بھی مدیحہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا سارا پیار صرف تمہارے لیے ہے، اور اسی وجہ سے اگر مدیحہ کو اپنانے کے لیے تم تیار ہو تو میں مدیحہ کی خوشی کے لیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو ذرا بھی دکھ نہ دینا، کیونکہ میں نے اس پر بہت ہی ظلم کیے ہیں۔ عابد بھی یہ باتیں کرتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو آپ رونا بند کرو اور یہ بات آپ مدیحہ سے پوچھیں، وہ کیا چاہتی ہے۔ عابد نے کہا، میں مدیحہ سے پوچھ چکا ہوں کہ کیا آخر مجھے وہ ایک موقع دے سکتی ہے کہ میں اس کو ایک بار پھر سے خوش رکھ سکوں، تو مدیحہ نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ اب میں صرف دیمی کی ہوں اور مجھے تم چھوڑ دو۔ تو دیمی، اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تم اس کو مجھ سے زیادہ خوش رکھو گے۔ اگر تم اس کو اپنا لو تو میں اس کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اس کو نہیں اپناتے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو میں بہت خوش رکھوں گا اور جیسے یہ چاہے گی، جہاں چاہے گی، اس کو وہیں گھر لے کر دوں گا اور ساری زندگی اس کا غلام بن کر رہوں گا، تاکہ میرے اس پر کیے ہوئے ظلموں کا ازالہ ہو سکے۔ اب سب تم پر ہے۔ میں نے کہا، دیکھو یہ تمہارے نکاح میں ہے، اس وجہ سے اس پر صرف تمہارا حق ہے، اور تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ واقعی میں تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، اس وجہ سے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو دوبارہ کبھی کوئی دکھ نہیں دو گے، اور جیسے یہ کہے گی تم ویسے ہی اس کے ساتھ رہو گے۔ عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے مدیحہ چاہے گی میں ویسا ہی اس کے ساتھ رہوں گا۔ عابد کی بات سن کر میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم کل صبح آ کر اپنی امانت یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے مدیحہ سے کہا، اگر یہ تمہیں ذرا بھی تنگ کرے تو صرف ایک فون کرنا، اس کے بعد میں اس کو خود ملوں گا۔ مدیحہ نے کہا، پر میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے کہا، لیکن اب میں بھول گیا ہوں۔
کیونکہ تم پر میرا کوئی حق نہیں، تمہارا شوہر آ رہا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ مدیحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری یہ بات سنتے ہی قاسم بھائی نے تالیاں مارتے ہوئے کہا، واہ، آج میرے بیٹے نے میرا دل ہی جیت لیا۔ آج مجھے اپنی تربیت پر فخر ہو رہا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان کبھی اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور آج تم نے وہی کیا۔ اس کے بعد مدیحہ بھابھی کے ساتھ ان کے روم میں رات رہی، کیونکہ سلیم کی گندی نظر کا کوئی بھروسہ جو نہیں تھا، اور اب مدیحہ ہمارے گھر میں بطور امانت تھی۔ اگلے دن صبح عابد آیا تو وہ واقعی میں کافی عمر کا شخص تھا، اور مدیحہ اس کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ہم نے مدیحہ اور عابد کی دعوت کی اور ان دونوں کو تحائف اور دعاؤں سے یہاں سے رخصت کر دیا۔ اس دن مدیحہ بہت خوش لگ رہی تھی، اور اس کے شوہر نے جاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور واپس آ کر میرے گلے سے لگ گیا اور بولا، تم واقعی میں بہت اچھے انسان ہو۔ شکریہ دوست، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں اکثر چھپ کر روتا رہتا تھا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہر غم کو بھلانے میں ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، لیکن یہ نام مجھ سے ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ ہماری سوچ ایک تھی، مگر فرق تھا ضمیروں میں، جو مل کر بھی نہ مل سکے۔ یہی لکھا تھا تقدیروں میں۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ کی اس کہانی میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو خوش و خرم رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ نگہبان۔